السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ نے یہ قصہ نہیں سنا تو ایسا سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک سبق آموز قصے کو مس ہی نہیں کر دیا بلکہ بہت کچھ مس کر دیا۔ اس لیے 2 منٹ کا وقت نکال کر اس قصے کو ضرور سن لیجئے۔ وہ قصہ کچھ ایسا ہے کہ ایک میاں بیوی تھے۔ ان کی ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ وہ آپس میں بہت کم اچھا رہتے تھے اور زیادہ تر لڑائی ہی ہوتی رہتی تھی۔ شوہر بیوی کو بالکل بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی کوئی قدر نہیں تھی اور نہ ہی اسے اپنی بیوی پر ترس آتا تھا۔ چاہے بیوی کتنی ہی بیمار کیوں نہ ہو، وہ اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، لیکن شوہر کو اس پر محبت بھرے الفاظ یا محبت بھرا رویہ اختیار کرنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ شوہر کو اپنی بیوی کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی تھی، چاہے پھر وہ کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو، ہمیشہ وہ بیوی کو ہی غلط کہتا تھا۔ دوسروں کے مقابلے میں ہمیشہ بیوی کو غلط اور دوسروں کو صحیح ثابت کرتا تھا۔ یہ بھی خیال نہیں ہوتا تھا کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ وہ ہمیشہ ناحق بات کرتا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر بالکل بھروسہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے سپورٹ میں کھڑے ہو کر بیوی پر ظلم زیادتی کرتا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت نہیں تھی۔ اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت تھی، لیکن وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ کچھ چند لمحوں کے لیے اچھا رہتا تھا، لیکن پتہ نہیں پھر اسے ایسا کیا ہو جاتا کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، گالی گلوچ کرتا اور پھر کئی دنوں تک بات بند کر دیتا تھا۔ لیکن اس کی بیوی اس کے اس رویے سے بہت دکھی تھی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کا شوہر اس سے بات بند کر دے یا پھر لڑائی کرے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس سے خوشگوار زندگی گزارے، اس کے ساتھ ہنسے بولے، اس کی قدر فکر عزت کرے، اسے بھی وہ مقام دے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ بیوی کو اس کے شوہر کی بات بند کرنے کی عادت بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ شوہر اپنے بیوی سے خوب باتیں کرنا چاہتا تھا، اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی بیوی کو آوازیں دیتا، اس سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگتا، دہاڑے مار مار کر اسے پکارتا کہ پلیز مجھ سے ایک بات کر لو، مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا۔ لیکن اس کی بیوی کچھ سننے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ اس دنیائے فانی سے جا چکی تھی، ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو چکی تھی، اپنے رب سے جا ملی تھی۔ اس کے جانے کے بعد شوہر کو ہر چیز کا احساس ہوا، اس کی تکلیف کا احساس ہوا، دکھ کا احساس ہوا، درد کا احساس ہوا، بیماری کا احساس ہوا، اس کے ہر قدم پر ساتھ دینے کا احساس ہوا، اس کی سچائی کا احساس ہوا۔ پھر وہ دہاڑے مار مار کر روتا اور اسے پکارتا کہ ایک بار آ جا، میں تجھے سب کچھ دوں گا جو تو چاہتی تھی۔ راتوں کو جاگتا اور اسے ہر جگہ ڈھونڈتا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، اس کا دن کا سکون چین ختم ہو چکا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میاں بیوی کا رشتہ خدا نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ اسے صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے نبھانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لیے جینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے پر مرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس ہمیں یہ سب باتیں تب سمجھ میں آتی ہیں جب ہم میں سے کوئی کسی وجہ سے ہم سے جدا ہو جاتا ہے، چاہے موت اسے جدا کر دیتی ہے یا پھر کوئی اور وجہ۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی کتنی ضرورت ہے۔ کاش ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیتے، کاش ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے حق کو معاف کر دیتے، اپنے جذبات کو پیچھے رکھ دیتے اور سامنے والے کی جذبات، اس کی فیلنگ کو سمجھ لیتے، تو شاید ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوتی۔ کیونکہ عشق وہ نہیں جو کوئی کر رہا ہوتا ہے،
عشق تو وہ ہے جو کوئی نبھا رہا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس قصے سے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو پلیز اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ قصہ کیسا لگا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔